بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ پچھلی دو ویڈیوز میں دجالی ریاست کا خاکہ یعنی انہوں نے کیا کیا پلاننگ کی ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کیا کرنے والے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات آئی، اور آج کے ویڈیو میں دجالی ریاست کے قیام کے لیے ذہنی تسخیر کی کوششیں یعنی جادو، MK الٹرا، مائکرو چپنگ، شارٹ ویژن، بیک ٹریکنگ کے بارے میں بات ہوگی۔ افغانستان کے نہتے مسلمان مسلسل 18 سال سے دنیا کی جابر ترین اور ترقی یافتہ قوتوں کی اجتماعی یلغار کی ضد میں تھے۔ عراق میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ کشمیر اور چچنیا کا مسئلہ امت مسلمہ کے جسم کار سطح زخم ہے۔ ابھی یہ زخم ہرے تھے کہ فلسطین کا دردناک المیہ پیش آ گیا۔ اس مرتبہ سنگ دل، بے رحم اور انسانیت سے عاری یہود کی یلغار انتہائی جارحانہ اور صفاقانہ ہے۔ فلسطین میں نوجوانوں کی خون آلود لاشیں، ملبے تلے دبے ننھے منھے زخمی پھول، بے یار و مددگار زخمی، بے گور و کفن شہداء، شہید مساجد، تباہ شدہ اسکول اور اسپتال، ملبے کا ڈھیر بنی شہری عمارتیں، اور ان سب کے بیچ میں کھڑے حیران و سرگرداں فلسطینی مسلمان جنہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جائیں، کس سے مانگیں، کسے اپنا دھوڑا سنائیں۔ کوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے لیے ہمدردی کے دو بول کہنے پر آمادہ نہیں، کوئی ان کے لیے خطرہ مول لینے کی جرت نہیں کر رہا۔ مصر نے زخمیوں اور مہاجروں کے لیے اپنی سرحد بند کر رکھی ہے۔ وہ خوراک جانے دینے پر تیار ہے، نہ دوائیں۔ اس نے اسرائیل سے تو گیس اور پیٹرول کی فراہمی کا 25 سالہ معاہدہ کیا، لیکن وہ مظلوم فلسطینیوں کو منہ مانگی قیمت پر بھی بجلی، گیس اور پیٹرول 25 دن کے لیے بھی فروخت کرنے پر تیار نہیں۔ اس نے الجزائر کے بھیجے ہوئے دواؤں سے بھرے 2 جہاز روک لیے تھے۔ مصری حکمرانوں کا کہنا تھا کہ وہ انہیں اس وقت جانے دیں گے جب دواؤں کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اتنی سنگ دلی، اتنی بے حسی، اتنی بے دردی، یا الہی یہ ماجرا کیا تھا؟ ناروے میں 40 وکلاء نے اسرائیل کے خلاف جنگی مقدمہ درج کرنے کی تحریک چلانے کے اتفاقیہ پر دستخط کیے تھے، لیکن پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں 3000 سے زائد افراد جمع نہیں ہو سکے۔ اس سے زیادہ افراد تو روز جناح پارک کی سیر کو جاتے ہیں۔ اس بے حسی پر جو عذاب آنے والا تھا وہ لگتا ہے اب آ کر رہے گا، لیکن اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کا سبب آخر کیا ہے؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ ہم سے ایمان کی آخری علامتیں بھی چھنتی جا رہی ہیں؟ بندہ عرصہ دراز تک اس کی ٹو میں لگا رہا۔ سود خوری، فحاشی، حرام خوری اور حرام کاری پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سماعت و بصارت کے راستے دل و دماغ پر گرفت کرنے یہ دن دکھایا ہے، یا کوئی اور معشوق بھی اس پردہ زنگاری کے پیچھے ہے؟ آخر مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپتا ضرور تھا۔ اس مرتبہ عالم اسلام کو ہوا کیا تھا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے سکوت مرگ طاری کر رکھا ہے؟ رونے والی آنکھ ہے، نہ تڑپنے والا دل، نفسا نفسی اور آپا دھاپی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کہیں رکنے میں نہیں آ رہی، کسی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بندہ ایک عرصے تک دل کے زخموں کو جگر کے آنسوؤں سے پوچھتا رہا، جو سمجھ میں آیا پیش خدمت ہے۔ اب ہم سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے پچھلی قسط پر ٹوٹا تھا۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت مغرب کے تجربہ گاہوں میں جن بڑے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، ان میں زیادہ خطیر رقم کا حامل منصوبہ انسانی ذہن کو کنٹرول میں لینے اور اس سے حسب منشا کام کروانے کا ہے۔ اس منصوبے پر ہمہ جہت اور مختلف النوع کام کر رہا ہے۔ یہود کی روحانی شخصیات جو جادو کی بدترین اقسام کی ماہر ہوتی ہیں، اس لیے انہیں سفلی شخصیات کہنا چاہیے، اپنا زور لگا رہی ہے۔ انسانی دماغ اور نفسیات پر کام کرنے والے یہودی و غیر یہودی سائنسدان اپنا زور لگا رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ قانون فطرت کی خلاف ورزیاں اور انسانی ذہنوں کی تسخیر کی یہ جنونی کوششیں مستقبل قریب میں انسانیت کے لیے کیسے کیسے المیہ جنم دیں گی۔ ذیل میں ہم اس طرح کی چند غیر انسانی بلکہ شیطانی کوششوں کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ذرا بھی کام نہیں لیا گیا، نہ لیا جائے گا۔ یہ تمام کوششیں شیطان کے سب سے بڑے ہرکارے
یعنی دجال اکبر کے ابلیسی نظام کے پوری دنیا پر غلبے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، جادو اور سفلیات۔ شریعت اسلامیہ میں بلکہ تمام آسمانی مذاہب اور مہذب دساتیر میں جادو حرام اور ناجائز ہے۔ دراصل کائنات میں موجود کچھ مخفی قوتوں کا غلط استعمال ہے۔ یہ خیر و شر کے معرکے میں فاؤل کھیلنے اور بے ایمانی کے بل بوتے پر جیتنے کی کوشش کا نام ہے۔ یہ اللہ کی نصرت و حمایت کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی قوتوں کو ناجائز طریقوں سے خوش کر کے ان کی فانی اور پرفریب جھوٹی طاقت کو ساتھ لینے کا نام ہے۔ کائنات میں موجود مخفی رازوں کو دریافت کرنے کا ایک طریقہ سائنس ہے اور دوسرا جادو۔ آپ انہیں سحر اور سحر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے کی اجازت ہے، دوسرا مکمل ممنوع ہے۔ سحر کے تحت وہ امور آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر بنایا ہے، یعنی اس کے اختیارات میں دیا ہے، جبکہ سحر کے تحت وہ امور آتے ہیں جن کو انسان نے از خود اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مسخر کیا ہے، بلکہ اس کے منع کرنے کے باوجود ان پر اختیار حاصل کر لیا ہے۔ ان دونوں کے مابین وہی فرق ہے جو مرچنڈیز یعنی قابل فروخت و خرید اشیاء اور کانٹرابینڈ وہ اشیاء جن کا حصول برآمد خرید و فروخت ممنوع ہے کے مابین ہوتا ہے۔ یہود دونوں میں مسابقت لے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ سائنس میں نوبل انعام جیتنے کی طرح یہود کے ماہرین سفلیات جادو میں بھی ید طولا رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس فن میں ان کی ممتاز حیثیت کی وجہ ان کی اعتقادی نجاست اور بد باطنی ہے۔ جو شخص اپنے ظاہر میں جتنا پلید اور باطن میں جتنا خبیث ہوگا، اس کو شیطان سے اتنا ہی قرب حاصل ہوگا، اور شیطانی قوتیں اس کے جادو میں جھوٹی تاثیر کے لیے اتنا ہی اس کا ساتھ دیں گی۔ انبیاء علیہم السلام کی گستاخی سے بڑھ کر باطنی نجاست کیا ہوگی؟ یہود تو خدا کے بھی گستاخ ہیں، حضرت جبرائیل و دیگر مقرب فرشتوں کے بھی، اور انبیاء کرام اور ان کے ساتھیوں کے، تو یہ تو قاتل ہیں۔ ان کے لیے ان کا جادو شیطان کی شیطانیت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان شخصیات پر دور سے بیٹھ کر جادو کے ہتھ کنڈے کا کامیاب نہ ہوں۔ یہودی حسیناؤں کو جادو سکھا کر ان کے قریب بھیج دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی ہے۔ آج تک تمام تجزیہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ یہ قتل پیچ در پیچ الجھنوں سے تلے چھپا ہوا ہے۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ قاتل کا دماغی توازن درست نہ تھا، لیکن کیا دماغی توازن سے محروم لوگ اتنی زبردستی سے اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو دیوانوں کی اس دنیا میں فرزانوں کا گزر ہی ممنوع ہو جائے۔ شاہ فیصل کا یہ بھتیجا 25 مارچ 1975 عیسوی کو ٹرانس کی کیفیت میں تھا۔ یہ اس جادوگر یہودی حسینہ کا کیا دھرا تھا جو اس سے امریکہ میں تعلیم کے دوران ٹکرائی تھی، اور اپنی ایک جھلک دکھا کر اس کو ایسا دیوانہ بنا گئی کہ وہ اس کے وصال کے لیے ہر مشکل سے مشکل شرط پوری کرنے پر آمادہ تھا، حتیٰ کہ اپنے اس چچا کو بھی قتل کرنے پر تیار تھا، جو نہ صرف اس کے خاندان کا ممتاز ترین فرد تھا بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے وفادار دوست، مشفق باپ اور سراپا ہمدرد تھا۔ اس یہودی حسینہ کی شرط تھی کہ وہ اگر بہادر اور اس کے عشق میں سچا ہے تو اپنے چچا کو قتل کر کے دکھائے، جس نے تیل کی دولت کو جنگ کا ہتھیار بنا کر مغرب کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے 1967 میں پاکستان سے سعودی افواج کو تربیت دینے کا معاہدہ کر کے اپریل 1968 عیسوی میں تمام برطانوی فوجی ماہرین کو ارض حرم سے رخصت کر دیا تھا۔ عشق کا جنون ایسا چڑھ کر بول سکتا تھا، اس میں سامری کے طلسم کی آمیزش ضرور تھی۔ تمام عینی شاہدین کا کہنا ہے اور تمام مبصرین کا اتفاق ہے، قاتل اس دن نیم مدہوشی کی کیفیت میں تھا جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا شیطانی کام کرنے جا رہا تھا۔ نہ صرف اس نے عالم اسلام کو ایک جری حکمران سے محروم کیا، بلکہ اسے وہ حسینہ بھی پھر کبھی نظر نہ آئی جس نے سحری سفلیات اور ذہنی تسخیر کے دیگر ہتھ کنڈوں کے بل بوتے پر یہ رذیل ترین حرکت کرنے پر اسے ایک بے بس معمول روبوٹ کی طرح آمادہ کر لیا تھا۔ جادو اور MK الٹرا کے امتزاج کی ایک اور بدترین اور افسوسناک ترین مثال ہے۔ اگلے ویڈیوز میں
ایم کے الٹرا، مائکرو چپنگ، شارٹ ویژن اور بیک ٹریکنگ کے بارے میں تفصیل سے معلومات سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔